اچھا جی سر. غالب بھائی، اصل میں تھوڑا سا اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ. اچھا مجھے لگتا ہے کہ اسلام ہی اچھا مذہب ہے. تو میں نے تفاسیر بھی پڑھنا شروع کر دی ہیں، شان نزول بھی پڑھنا شروع اچھا. کر دیا ہے. ہاں تو آج ہم درس و سر، آپ قرآن. اسلام لانے کے بعد میرے پہ حملہ تو نہیں کریں گے؟ سر بالکل کروں گا، یہ تو اچھا. مطلب یہ تو پرماننٹ، یہ تو ضروری چیز ہے. تو ہاں غالب بھائی، آج ہم چیپٹر 66 کا سورت کا قرآن و تدریس کریں گے. 12 آیتیں ہیں. آپ پلیز اگر نکال دیں، لیکن میں بولوں گا، میں پڑھوں گا تاکہ آپ کو تھوڑا ریسٹ بھی کون دوں. سی میں آیت سر؟ کون سی؟ چیپٹر 66 سورہ تحریم ہے، میرے اچھا سامنے کھلی ہوئی ہے. میں پڑھوں گا سارے ترجمے. آپ اس میں اچھا. اگر آنا ایک چاہیں منٹ گے تو سر. یا بالکل بالکل. آپ پھر اسکرین شیئر کر دیں، میں کھولوں میں یہاں نہیں، سے. میں فون پر ہوں، لیکن صورت میرے اچھا لیپ ٹاپ پہ کھلی ہوئی ہے، لیکن میں فون پر ہوں. مگر میں اچھا. آپ کو چلیں ریسٹ پھر دوں میں گا، کرتا ہوں، ترجمہ میں میں کرتا پڑھوں گا. ہوں. میں آپ کو میں آپ کو میں آزمائش میں نہیں کرتا ہوں. ڈالوں گا. آپ بول رہے ہیں آیت تو میں نمبر بولوں گا. سورہ نمبر کون سی ہے؟ چیپٹر 66. آپ یہ بھی بتا دینا کہ آپ ترجمہ کس کا پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا ہاں ہوگا. اچھا، اور آیت یار، نمبر؟ میں hadith.com hadith.com سے. اچھا چلیں، آیت نمبر کون سی ہے؟ 12 آیتیں اچھا، پورا اس شروع کا ریویو شروع سے. کریں ہاں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں. درس و قرآن ہے، درس و قرآن ہاں ہے، اس سے ہماری ٹھیک ہے. ثواب بھی ملے گا. اچھا غالب بھائی، میں ایک نئی چیز لایا ہوں. وہ ہوں یہ کہ اکثر مسلم اپولوجسٹ بہت زبردست تانا دیتے ہیں، جو کہ بے تکا ہے، کہ تم شان نزول چیک کرو، کانٹیکس چیک کرو، تفاسیر ہوں چیک کرو. تو آپ کا ہوں. بھائی تفسیر بھی لایا ساتھ. اچھا، وہ کون سی تفسیر کے میں تفسیر نے آ گئی ہے؟ تفسیر ابن کثیر ہے، اس کے 2 اسکرین شاٹ آپ کو بھیجے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. آپ کے پرسنل میں. ہاں وہ جب میں آپ بولوں آپ نے شیئر بالکل مجھے کیجیے گا. بھیجے ہیں. ایک سیکنڈ میں اچھا، کر جب رہا میں ہوں. آپ سے ابھی نہیں شیئر کیجیے گا، پہلے میں آیت پڑھوں، پھر اس کا ہم تفسیر بھی ڈسکس کریں ہوں گے. ہوں اچھا، جو میں نے آپ کو 2 تفسیر کے اسکرین شاٹ بھیجے ہیں نا کتاب ہوں کے، وہ پہلی جب میں آیت ترجمہ پڑھ لوں اس کی تفسیر ہے یہ. ٹھیک ہے، تو پہلے میں ترجمہ اچھا. پڑھتا ہوں، اور پھر 11 آیتوں کی میرے پاس تفسیر میں الگ سے ہم ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے، ہوں. تو میں ٹھیک سٹارٹ ہے ٹھیک کروں. ہے کریں گے. تو کر دیں گے. مسلمان دوستوں کے لیے آئیے قرآن درس و حدیث کا سٹارٹ کرتے ہیں. بھائی دیکھو، یہ ہے سورہ تحریم، چیپٹر نمبر 66. اچھا میں پہلے ترجمہ پڑھتا ہوں. پہلی آیت ہے اس کی، سورہ التحریم کی. اے غیب بتانے والے نبی، تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی؟ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب اس کی تفسیر آپ شیئر کر لیں، اسکرین شاٹ میں نے بھیجا ہے ابن کثیر کا. ہوں. پروف کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے بھائی. اچھا، تو میں ہاں، اسکرین شاٹ اس کا شیئر کر دوں. پلیز بس 2 ایک اسکرین شاٹ ہیں. اچھا، ایک سیکنڈ اس کو بند کرنا پڑے گا. ادھر سے یعنی ہم آج ہم تفسیر بھی لائے ہیں ساتھ. یہ لیں جی. اب میں ایک صرف ڈسکلیمر دے دوں، میرے پاس سامنے کھلا ہوا ہے تو مجھے نظر آ رہا ہے، میرے اگلے فون پر ہے. ٹھیک ہے، ڈسکلیمر دے دوں غالب بھائی. پرابلم یہ ہے، میں نے 2 سال سے آپ لوگوں کو سننا شروع کیا، حارث کو، آپ کو. اوکے، تفسیر کا نا مجھے واقعی بچپن میں نہیں پتا تھا ان کی تفاسیر بھی ہوتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا تھا بچپن میں کہ یار تفاسیر سے واقعی آپ کو شان نزول پتا چلتا ہے اور آپ کا قرآن سمجھ میں آتا ہے. بٹ ٹرسٹ میں غالبا جب میں نے تفسیر پڑھی نا اس سورت کی، میں مزید کنفیوز ہو گیا. یا آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ نے تو پڑھی. میں کیوں کنفیوز ہوں آج میں دوستوں کو بتاتا ہوں. آپ جب تفاسیر پڑھیں گے نا، تفاسیر بھی ویگ لکھی ہوئی ہے. اس میں بھی کیا کیا ہوا ہے، فلاں نے فلاں بات کی، فلاں نے فلاں بات کی. وہ بھی کوئی اتھارٹی اور کلیئر بات نہیں کرتی. یعنی ایک تو اچھا، قرآن کلیئر نہیں ہے، اوپر سے تفسیر بھی کلیئر نہیں ہے. اچھا، میں اس کی تفسیر پڑھتا ہوں. پڑھوں؟ پڑھیں سب پڑھیں، بسم اللہ کریں. اچھا، دوسری والا اسکرین شاٹ اگر شیئر کریں، یہ سیکنڈ اچھا، پیج ہے. یہ ہاں جی آپ کا اسکرین شاٹ اگلا آ گیا، کدھر گیا؟ اچھا، یہ آگے پیچھے کرنا ہی نہیں دے رہا جی اس کو. دیکھیں، اچھا اس میں میرے خیال ہے زوم کے بعد کرنے دیتا ہے آگے پیچھے. اچھا، اس میں نہیں کرنے دینا. اچھا جی، ایک منٹ سر، ہاں آ گیا اوپر. ہاں. I'm very excited to share tafsir also with the Quran, so nobody blames that just you look at the context. Oh sorry, you can look at the verse. اچھا اچھا جی جی. سر. اچھا اب دیکھیں، میں نے کیا کیا، ابن کثیر کھولی. میں نے کہا یار یہ آیت دیکھیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے تم اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی. اوکے، میں نے تفسیر کھولی، اب تفسیر پڑھتا ہوں کیسا کنفیوز کیا اور ہو کیا رہا ہے. ترجمہ تفسیر ابن کثیر. اس سورت کی ابتدائی آیتوں کے شان نزول میں مفسرین کے اقوال یہ ہیں. اچھا اب وہی بات ہے، مفسرین آ گئے بہت سارے، کوئی ایک بات ابھی بھی نہیں ہو رہی. اوکے،
مفسرین کے اقوال یہ ہیں، بعض تو کہتے ہیں یہ آیت حضرت ماریہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. بالکل جی، بالکل آپ ڈسکس کر چکے ہیں مجھے پتا، لیکن میں چاہ رہا ہوں ان کے سامنے تفسیر کھول کے دکھائی جائے کتاب. اچھا نازل ہوئی ہے، انہیں حضور نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جس پر یہ آیتیں نازل ہوئی. نسائی میں یہ روایت موجود ہے، پھر کنفیوز کرتا ہے ابن کثیر، نسائی کی اب ریفرنس لا رہا ہے. نسائی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے کہنے سننے سے ایسا ہوا تھا کہ ایک لونڈی کی نسبت آپ نے یہ فرمایا تھا، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی. ابن جریر میں ہے کہ ام ابراہیم کے ساتھ آپ نے اپنی کسی بیوی صاحبہ کے گھر میں بات چیت کی جس پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں اور میرے بستر پر. وہی مطلب I have no words. بات کیا نبی کے بارے میں باتیں کیا چلی اور قرآن اس کو ایڈریس بھی کر رہا ہے. اچھا ام ابراہیم کے ساتھ آپ نے اپنی کسی بیوی صاحبہ کے گھر میں بات چیت کی جس پہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں اور میرے بستر پر. چنانچہ آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کو حلال آپ پر حرام کیسے ہو جائے گا؟ تو آپ نے قسم کھائی. سیکنڈ پیج پہ آئیں، لاسٹ پیج ہے علی بھائی. اچھا جی جی اچھا حضرت عائشہ والا جو شروع ہو رہا ہے، عائشہ لکھا ہوگا، یہ فرسٹ پیج تھا، وہ پہلا ہے. اچھا یہ آ گیا. اچھا پھر یہ ابن کثیر لکھتا ہے کنٹینیوڈ میں، عائشہ اور حفصہ اور ابتدائی قصے ابراہیم قطبیہ کے بارے میں ہوئی. حضرت حفصہ کے گھر میں ان کی باری والے دن حضور ان سے ملے تھے. یار جب آپ کے چشمے غالب اندھا عقیدہ ہو، آپ یہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ کائنات کا بنانے والا کیا چیز ایڈریس کر رہا ہے کہ حضور کس رات کس نبی کے پاس جا رہے ہیں؟ کم آن. اور میں آج ان کے سامنے تفسیر بھی دکھا رہا ہوں، دیکھیں غالب بھائی یہ ترجمہ کانٹیکس بھی لا رہا ہوں. اب مسلمان یہ کہیں گے نوی صاحب جیسے لوگ، اچھا تم اب تفسیر لاؤ. اب ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا بھائی؟ آج تفسیر بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، کانٹیکس بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا اب سنیں، عائشہ اور حفصہ اور ابتدائی قصے ابراہیم قطبیہ کے بارے میں ہوئی. حضرت حفصہ کے گھر میں ان کی باری والے دن حضور ان سے ملے تھے جس پر حضرت حفصہ کو رنج ہوا ان کی بیوی کو کہ میری باری کے دن میرے گھر اور میرے بستر پر. پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، جونی سنگھ چل رہا ہے، آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. فون چل رہی ہے. حضور نے انہیں رضامند کرنے اور منانے کے لیے کہہ دیا کہ میں اسے اپنے اوپر حرام کرتا ہوں جب پکڑے گئے وہ. اب تم اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرنا، حضور نے کہا. لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے واقعہ کہہ دیا میں اسے اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اب تم اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرنا. لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے واقعہ کہہ دیا. اللہ نے اس کی عطا اور نبی کو دے دی. یہ کل آیتیں نازل فرمائیں. آپ نے کفارہ دے کر اپنی قسم توڑ دی اور اس لونڈی سے ملے جلے. اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے. دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کنفیوژن، یہ اس کا تفسیر لکھی گئی ہے، مختلف ریفرنس آ رہے ہیں. اچھا اس کا ایک اور تفسیر میں یہ بھی نیچے لکھا تھا، یہ آیت یا تو شہد کے بارے میں حاضر ہوئی، یعنی شہد کی کیا ویلیو ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا کیوں وقائع کرتا ہے آج کے دور میں بات کر کے، یا پھر حضور نے کسی کے ساتھ سو گئے تھے اس پہ یہ آیت نازل ہوئی جب ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیوں حرام کر رہے ہو بھائی عورتیں اپنے اوپر. صحیح ہے غالب بھائی؟ اب اس کی اب میں نا اس کو 11 آیتیں جلدی جلدی پڑھتا ہوں، اس کی شاید تفسیر کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن مومنوں کو بتانا ہے کہ قرآن پڑھو. اسٹارٹ کروں؟ آپ اگر سورج شیئر کر لیں. بالکل جی بالکل، میں کیا کر دوں، قرآن شیئر کر دوں اب. ہاں وہی واپس ہم آ جاتے ہیں نا قرآن کی آیتوں پہ جو آپ نے کھولی ہوئی تھی. اچھا ایک سیکنڈ ٹھہریں، صرف 11 آیتیں اور رہ گئی ہیں، میں نے وہ بند کر دی ہیں. ایک سیکنڈ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ کھولوں. ایک سیکنڈ ٹھہریں ذرا، میں دوبارہ کھولوں. تفسیر دیکھ کے تو میں واقعی حیران ہو گیا کہ یار کیا لکھا ہوا ہے تفسیروں میں. تو یہ لیں جی سورہ تحریم آ گئی. اوکے سورہ تحریم. اچھا سیکنڈ، اب میں صرف اس کے ٹرانسلیشن پڑھوں گا اور دوستو آپ خود ڈیسائیڈ کرو. سیکنڈ اس کی آیت نمبر 2 ترجمہ، بے شک اللہ نے تمہارے، اچھا غالب بھائی جہاں مجھے آپ انٹرپٹ کرنا چاہیں آپ اس میں ایکسپلین کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی آیت اگر آپ چاہیں. اچھا سیکنڈ آیت، بے شک اللہ نے تمہارے لیے قسموں کا اتار مقرر فرمایا اور اللہ تمہارا مولا ہے اور اللہ حکمت والا ہے. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم قسم توڑ دو نا کوئی گل نہیں، فوراً کفارہ دے دو. اگین آپ کو ریلیجن گناہ کرنے اور اس پہ واپسی کا رستہ دیتا ہے. ٹھیک ہے آگے تیسری آیت، اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات بتائی اور پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی تو اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی، اور جب نبی نے اس کی خبر دی بولی
حضور کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا. دیکھ رہے ہیں یہ پہلی آیت سے کنیکٹ کر رہا ہے جو حضرت عائشہ اور انہوں نے بھانڈا پھوڑا تھا. اب مومن کہیں گے میں بلاسمی کر رہا ہوں. بھائی آپ کی قرآن میں لکھی ہوئی اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے. نیکسٹ چوتھی آیت, نبی کی دونوں بیویوں اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو. اب اللہ ڈیفینڈ کرنے آ گئے ہیں محمد کو, ان کی رات جو انہوں نے کالی کی تھی. نبی کی دونوں بیویوں اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے لیے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں, اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ مددگار ہے. یہاں پہ دونوں بیویوں کو فورن کیا جا رہا ہے. پانچویں آیت, ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے غالب بھائی. ان کا رب قریب ہے اور اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے, اطاعت والی, ایمان والی, اداب والیاں, توبہ والیاں. تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں گے نا تو اور عورتیں محمد کو دے دیں گے. یہ دھمکی مل رہی ہے عورتوں کو, حضرت عائشہ کو. لک ایٹ دیٹ غالب بھائی, دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا چھٹی آیت, اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں, اس پر سخت کڑے فرشتے مقرر ہیں. چلو بھائی دوزخ میں باربیکیو. نیکسٹ ساتویں آیت, اے کافرو آج بہانے نہ بناؤ تمہیں بدلہ وہی ملے گا جو تم کرتے تھے. اوکے. آٹھویں آیت, اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے نصیحت ہو جائے. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے, تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں ہیں, یہ اور کوئی رسوا نہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آیت لمبی ہے لیکن اس میں نہروں کی بات ہو رہی ہے. اگین سعودی عرب میں نہروں کی اہمیت ہے, یو ایس اے میں رہتا ہوں, میری نہروں کی اہمیت نہیں ہے. اچھا نویں آیت, اے غیب بتانے والے کا, اب یہ دیکھیں یہ ہے خطرناک آیت, اے غیب بتانے والے نبی کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا انجام ہے. پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں پڑھ رہا ہوں نویں پڑھ رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں اس میں کہا گیا ہے جہاد کرو اور سختی کرو. اب بتاؤ جہاد کیا, سختی اور جہاد کا مطلب وار ہے بیسیکلی. سختی جہاد میں اس میں ہی کی جاتی ہے. اینی ویز دو آیتیں اور رہ گئیں. 10ویں آیت ہے, اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے. نوح کی عورت اور لوط کی عورت وہ ہمارے بندوں میں دو سزاوار کری بندوں کے نکاح میں تھی, پھر انہوں نے ان سے دغا کیا تو اللہ کے سامنے فرمایا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ. یہاں پہ بیچاری جو دو عورتیں تھیں نوح اور لوط کی, ان کو جہنم مل رہی ہے. اوکے, عورتوں پہ تو فل آیتیں اتری ہوئی نا پورے قرآن میں دشمنی کی. اچھا 11ویں, اور اللہ مسلمانوں کی مثال فرماتا ہے فرعون کی بیوی, جب اس نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا تو مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے. یعنی فرعون کی بیوی کو یہاں آسیہ کو کہا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنت میں رہے گی. لمبی لمبی چو, اس گانا سنا لمبی لمبی چو. نہیں اچھا وہ ویسے اللہ کے ساتھ جنت میں رہے گی تو آئے گی بھی رسول اللہ کے نکاح میں. اچھا مطلب یوسف فیک کو آئی نہیں مل سکتی وہ مصر میں, وہ جا کے ادھر کھاپرا تھا تو بیوی اس کی موسیٰ کو نہیں مل سکتی تھی وہ. حالانکہ آپ کو پتا کہ ویسے کرسچن تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ موسیٰ کا چکر بھی تھا اس کے ساتھ. کچھ ایسی بھی ورژنز ہیں. اچھا چلیں, اور لاسٹ آیت ہے اس کی, اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس پہ اپنی طرف کی روح پھونکی اور اپنے رب کی طرف اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. اب یہ 12 آیتیں غالب بھائی ہماری لائف میں کیا ہمیں فائدہ دیں گی؟ کوئی بتائے یار, ہمیں کیا انٹرسٹ کہ حضرت محمد کس کے رات جس نے سوئے تھے؟ اٹھانا تھا وہ اٹھا چکا ہے یار یہ مسلمانوں کا تو وہی ڈیوڈ ووڈ اچھی بات بولتا ہے, قرآن میریکل نہیں ہے, اس کا جو ترجمہ لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں نا یہ میریکل ہے. جو ایک صاحب آئے تھے یہ ایک میریکل ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا. تو غالب بھائی میں آخر میں دوسروں کو ٹائم دوں گا, میں مختصر وہی جو ایز یوزول بڑے دنوں بعد لگ رہا ہے آپ سے بات ہو رہی ہے آئی تھنک. تو ہاں اب ایک ہفتے میں ایک بار جو ہو رہی ہے اسٹریم. ہاں ہاں بالکل. اچھا بھائی اب ایک تھوڑا سا مفتی مسعود کے بارے میں کامیڈی میں شیئر کر رہا ہوں. ان کا ایک ویڈیو آیا ہے, ان سے کسی نے سوال پوچھا خواجہ سرا کا اسلام میں کیا حقوق ہیں. اچھا مفتی مسعود نے صرف 1.5 منٹ کا ویڈیو ہے وہ, انہوں نے کہا بھائی خواجہ سرا کے حقوق یہ ہیں کہ اگر ان کے اندر مرد کے زیادہ وہ ہیں جراثیم, مرد کی طرح زیادہ ہیں تو ان کو مرد کی طرح ٹریٹ کیا جائے, اور اگر وہ ان کے اندر عورت کی طرح زیادہ عادتیں ہیں تو ان کو عورت کی طرح ٹریٹ کیا جائے, اور شادی جو ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھا جائے اس خواجہ سرا میں کتنا زیادہ رجحان مرد کا ہے, اگر مرد کا رجحان ہے تو اس کو مرد سمجھا جائے گا شادی کے لیے,
اور خواجہ زہرا کی اگر عورت کا رجحان زیادہ ہے تو اس کو عورت سمجھا جائے گا. اب ایک بات بتائیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ مفتی مسعود صاحب کی سوری ٹو سے ان کی آئی کیو جرمن شیفرڈ سے بھی کم ہے. My God. بتاتا ہوں کیوں. جرمن شیفرڈ ایک انٹیلیجنٹ ڈاگ ہے. ابے اگر خواجہ سرا کو تم نے مرد اور عورت میں لینا ہے تو پھر اس کی بات کیوں کر رہے ہو بھائی؟ وہ ایک تھرڈ چیز کو تو آپ ریکگنائز ہی نہیں کر رہے مفتی صاحب. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ آپ کہہ رہے ہو آپ مطلب آپ کا حل کتنا جینیس ہے, اور نیچے لوگوں نے پتا کمنٹ سے لکھے ہوئے ماشاء اللہ. ابے بھائی ایک دیکھیں خواجہ سرا ہے علی بھائی, وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اگر اس میں مرد ہے تو مرد, یا اگر عورت کے جراثیم عورت. ابے تو خواجہ سرا تو پھر وہ نہ ہوا نا. تو جرمن شیفرڈ زیادہ انٹیلیجنٹ جانور ہے. اچھا اب اور آخر کے تھوڑے اور پوائنٹس. ہمارے ایک دوست نے جانور کہہ رہے ہیں, اب یہ تو وہ میلی سرکاری بتائیں گی, ان کو غصہ آتا ہے, وہ کہتی ہے کتا زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو اچھا اب اس میں نا میں آخری 3-4 پوائنٹس دیتا ہوں, 2 منٹ اور لوں گا آپ سے, پھر نیکسٹ کال آ جائے گی. دیکھیں ہمیں بچپن میں کہا گیا تھا کہ تم نے پتا اسلام اس لیے چھوڑا ہے تاکہ تم قربانی کا سارا گوشت اپنے فریج میں رکھو, اور کیونکہ اسلام میں تو 3 حصہ ہے نا, غریبوں کو دے دو, اس کو دے دو. میں نے کہا بہت صحیح ہے. اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ ہمارے بچپن میں کہا جاتا ہے تم افلاطون بن رہے ہو, اور سنا ہوگا آپ نے بڑے افلاطون بن رہے ہو. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کتابوں کو اور فلاسفرز اور اسکالرز کو ذلیل ہو کے بتایا گیا. افلاطون اتنا بڑا تھنکر تھا اپنے ٹائم کا غالب بھائی, ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا کہ جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا وہ معاشرے کا جوس ہوتا ہے, کہ ان کی جو اگر اچھی سیلیبریٹیز ہوں گی وہ جوس ہے معاشرے کا. تو اتنا بڑا تھنکر ہے اور ہم تانے دیتے ہیں تم افلاطون بن رہے ہو, رائٹ. یا ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بھی تانا ہوتا ہے او کتاب پڑھ کے پاگل ہو جاؤ گے. یاد آ رہا ہے آپ کو سب باتیں, میں نے تو بڑے تانے سنے ہیں. ہاں اور ہاں کتاب یعنی پڑھ کے بندہ پاگل ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاؤ گے, ہاں جاہل رہو نا, یا بڑے افلاطون. اچھا نیکسٹ آتا ہے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ موریلٹی کی بات کرتے ہیں. میں ایک سائنٹسٹ کو سن رہا تھا, سائنٹسٹ نے بولا غالب بھائی کہ جو مریخ ہے نا مارس, اس میں مائکرو آرگزمس ہونے کے چانس ہیں. ایک لیونگ تھنگ ہوتا ہے, کیوں؟ وہ جو بیکٹیریاز مائکرو آرگنیزمس ہیں کیونکہ ان کو نا آکسیجن لائٹ نہیں چاہیے ہوتی, تو ہو سکتا ہے وہ ہو مارس میں. تو پتہ سائنٹسٹ نے کیا بولا؟ سائنٹسٹ نے بولا کہ مارس پہ ہم چلے تو جائیں گے, ایسا نہ وہ مائکرو آرگنیزمس کو ہمارے سے خطرہ ہو جائے. تو سائنٹسٹ نے کہاں سے ریلیجن سے موریلٹی سیکھی؟ یہ سائنس کہاں سے, سائنٹسٹ کہاں سے بات کر گیا؟ مطلب آپ سوچیں ایک سائنٹسٹ جو وہ سوچ رہا مارس میں کوئی بے گناہ نہ مر جائے, تو یار یہ پھر موریلٹی تو اس کا مطلب یونیورسل چیزیں کہاں سے لے آتے ہیں کہ ریلیجن موریلٹی سکھاتا ہے؟ یار کم آن, ریلیجن تو آپ کو رجم کی سزا دیتا ہے, ریلیجن تو آپ کے ہاتھ کٹواتا ہے تاکہ زندگی بھر آپ کچھ کام ہی نہ کر سکو چوری کے بعد, رائٹ. اچھا لاسٹ پوائنٹ ایک اور ہے, آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں شاید؟ نہیں آپ کریں بات, یا آپ کچھ اس میں روشنی ڈالیں گے؟ مائکرو آرگنزم اگر لوگ سننا چاہ رہے ہو, مارس میں چانس ہیں, لوگ کہتے ہیں, سائنٹسٹ کہتے ہیں, مگر ایویڈنس نہیں ہے. سر دیکھیں ابھی تو وینس سے انہیں ایسی گیسز بھی ملی ہیں جو کہ آرگینکلی پروڈیوس ہونے کا چانس ہے, جیسے کہ کاربن مونو آکسائڈ جو ہے وہ کسی بھی ایٹماسفیئر کے اندر اگر موجود ہو تو اس کا یہ چانس ہو سکتا ہے کہ یار یہ کوئی جانداری پیدا کر رہا ہے, کیونکہ اگر نان آرگینک طریقے سے یہ پیدا ہو تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو صرف لائف ہی اس کو سسٹین کرا سکتی ہے, تو وہ اس لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ وینس کے اوپر ہو سکتے ہیں, مارس کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے سرفیس کے نیچے ہو سکتے ہیں, کیا پتا 1 فٹ سرفیس کے نیچے ہوں, آدھا فٹ نیچے ہوں, کتنا ہوں. دوسری بات ہے کہ کوئی ایسا کریٹر بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر ہوں. تو یہ ظاہری بات ہے, اٹ از اپ فار ریسرچ, کے ریسرچ ہوگی تو تب پتہ لگے گا کہ ہاں بھائی. بٹ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اس پہ مزید ریسرچ ہونا, کیونکہ یہ اچھی ٹاپک ہے, وہاں پہ کچھ ہو سکتی ہے جو جس کو اینی ویز. اچھا لاسٹ بات غالب بھائی, لاسٹ بات, میں اسٹریم سن رہا تھا اپوسٹیٹ پروفٹ کی, ایک حدیث ہے, بڑی اچھی بات اس عورت نے کی, اس کا نام میکیلا ہے, ٹک ٹاک اسٹار ہے. اچھا دیکھیں سورہ, اگر فرض کریں غالب بھائی میں ایک جاب پہ جو باس ہے وہ لیٹر لکھے اپنے امپلائی احمد کو, اوکے, اور اس لیٹر میں مخاطب لیٹر تو لکھا جائے احمد صاحب کو, اور اس میں جو ایڈریس کیا جائے وہ کیا جائے زلفی صاحب کو. ڈز اٹ میک سینس؟ نہیں سر بالکل بھی نہیں. سورہ نساء
کا جو مخاطب ہے یعنی جو جس پہ بات کی گئی وہ عورت ہے, رائٹ. لیکن آپ اللہ کی ذہانت دیکھیں کہ لیکن ایڈریس مرد کیا گیا اس میں. بڑی زبردست اس بندی نے بات کی کہ سورہ نساء میں تو عورتوں کو ایڈریس کرنا چاہیے, عورتوں سے اللہ نے بات کرنی ہے نا کیونکہ ان کے نام چیپٹر ہے. لیکن جو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے اس میں کہا گیا لونڈی مرد رکھیں گے, تو کون ایڈریس ہوا ہے؟ مرد ایڈریس ہو گیا. اچھا سورہ ورس نمبر 34 میں پٹائی کس کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے. کہا کس کو جا رہا ہے؟ مرد کو کہا جا رہا ہے. اچھا اس کی جو پہلی آیت ہے سورہ نساء کی وہ پسلی پر ہے, اس کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا ابن کثیر کی, اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے جو پہلی آیت ہے نا کہ مرد عورت, اس میں عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا, صحیح حدیث ہے. اوکے تو یہاں پہ بھی عورت کو نیچے کیا جا رہا ہے کہ بھائی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اچھا اگر ہم دیکھیں 4 شادیاں, اس میں بھی مرد مخاطب ہے کیونکہ شادی تو مرد کو کرنی ہے نا, کیونکہ کہا جا رہا ہے کنسنٹ تو عورت کا ہوتا ہی نہیں. ٹیکنیکلی سورہ نساء کی ورس نمبر 3 میں بھی مرد مخاطب ہے. تو میں یہ بس ریپ اپ کرتا ہوں کہ یار عورتوں کے خلاف جتنی سورہ نساء حالانکہ فیور میں تھا اتنا ہی نقصان دہ آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ 4 شادیاں, یہ تو بھائی فائدہ مرد کو ہو رہا ہے, تو یہ سورہ نساء نہیں سورہ مرد ہونی چاہیے تھی. جزاک اللہ علیہ بھائی. چلے ٹھیک ہے, چلیں جزاک ٹھیک ہے اللہ, سر, اللہ حافظ, تھینک یو اللہ حافظ.